خدا کرے کہ آپ کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے۔ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کرتے رہیں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام چھوٹی سی سوئی سے کیا جا سکتا ہے وہ تلوار سے نہیں کیا جا سکتا، اور جو کام تلوار سے کیا جا سکتا ہے وہ سوئی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے زندگی میں ہر چیز کی قدر کریں، کسی بھی چیز کو کمتر نہ سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک۔ جس طرح آپ نماز جمعہ ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، یقین جانیے یہی حکم روزانہ کی 5 وقت نمازوں کا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو پھر یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو گندے کپڑے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے لیکن ماں باپ کی وصیت سب کو اچھی لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمائی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ جائے گا۔ اسی لیے رزق کو حلال کریں، اپنی زندگی جھوٹ حدیث بیان کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا، میرا نام سے جھوٹ بولے گا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لے اور پھر اس کی پردہ پیشی۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتی جس گھر میں تصویر، کتے اور زبانی ہو۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کی نیت۔ نمبر 2، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرانا۔ نمبر 3، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرانا۔ مسئلہ: دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والوں پر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ: چھینکنے والوں کو چاہیے کہ سر جھکا کر پست آواز میں منہ کو چھپا کر چھینکیں۔ بہت ہی بلند آواز سے چھینکنا حماقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ عرض کیا گیا، قاتل تو خیر دوزخی ہو سکتا ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔ مشورہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم 5089۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ کوئی برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب کسی کو نہ بتائیں۔ القرآن۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ سورہ ال عمران 134۔ سیر ضرور کریں۔ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ۔ کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صدقہ رب کو غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تمریزی 66۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بے چینی والی کوئی اور چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا نہ چھوڑے، چاہے مٹھی کھجور ہی کھا لے، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا کمزور کر دیتا ہے۔ رزق کو بڑھا دیا جائے۔ آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، منفرد اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، بلکہ اپنی خواہش کو اپنی خواہش کا تابع رکھیں، بچے کے پاک کمائی سے پاک روزی دیں کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے۔ چہرے پر مارنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ صحیح بخاری 2559۔ بیماری اور بھوک میں صبر۔ فرمان سہل بن عبداللہ تشری رضی اللہ عنہ، بھوک اور بیماری میں صبر کرنے والا انسان خدا کا رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بہلاوا بزرگوں کو اقوالا انگلیوں پر نچانا۔ فرمان منصور بن عمر رضی اللہ عنہ، چغل خور والا ہوتا ہے جس کو شیطان اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیتا ہے۔ بہلاوا بزرگوں کو اقوالا۔ اللہ، کامیابی وہ نہیں جسے دنیا مل گئی، کامیابی وہ ہے جسے دنیا بنانے والا مل گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اتنی لمبی قیام اللہ تہجد پڑھتے تھے کہ پیر میں سوجن آ جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج کے امتی محمدیہ کے بہت سے لوگ نماز فجر چھوڑ کر اس قدر سوتے ہیں کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور نماز فجر کا پابند بنائے، آمین۔ صبر سے مانگی ہوئی دعا اور اللہ پر چھوڑ دینے والا فیصلہ منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ یا اللہ، قرآن کی خوبصورتی جانتے ہو، تم قرآن کو بدل نہیں سکتے، پر قرآن تمہیں بدل دیتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی اللہ رب العزت آپ پر آنے والی ہر آفتیں، بلائیں، مصیبت کو دور کر دے اور آپ کو ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ الحمدللہ، نماز میری نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قائم کرو۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے آگے سجدے میں، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ کہاں غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ہماری عید اس دن ہوگی جس دن اللہ راضی ہو کر پھر سے اپنے گھر کے دروازے کھول دے گا، انشاءاللہ۔ دکھ میں خوشی کی وجہ بنتی ہے محبت، درد میں یادوں کی وجہ بنتی ہے محبت۔ جب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا دنیا میں، تب جینے کی وجہ بنتی ہے محبت۔ جو عورت جھوٹ بولنے کی کلا میں نپن ہوتی ہے، وہ صرف دوسروں کو گمراہ کر سکتی ہے، گھر کسی کا بسا نہیں سکتی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دینے والی خود اپنے جیون میں بھی خوشی لا نہیں سکتی۔
رشتوں کی چائے میں شکر ذرا معاف کر ہی ڈالنا، پھیکی ہوئی تو سواد نہیں آئے گی، زیادہ میٹھی ہوئی تو جلدی من بھر جائے گا۔ اس کے بے نقاب ہونے تک میں بھی شامل تھا ہوش والوں میں۔ تنگی میں خیر کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑنے والا برا نہیں ہوتا، کسی کا حق کھانے والا برا ہوتا ہے۔ جو کھو کر بھی نہ ملے وہ ہے انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پا لے وہ ہے رب کی محبت۔ انسان بھلے ہی کوئی پرتکریا نہ کرے لیکن محسوس سب کچھ کرتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو مرد ہر عورت پر مرتا ہے وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ رحمتوں کی آئی ہے رات، دعا ہے آپ سدا رہے آباد، دعا میں رکھنا ہمیں بھی یاد، مبارک ہو آپ کو صاحب اے برات۔ پرواہ ایک حور سے نہیں شبنم کو، فنا کی تعلیم میں بھی ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریاں پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ کسی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیر کا کیا اپنے کا بھی سہارا نہ ہوگا، کر لے محبت رسول اے پاک سے، کیونکہ آخرت میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا۔ خدا کرے کہ آپ کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے، شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کرتے رہیں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ دیکھ کر یہ پوچھنے کا دل کرتا ہے کہ آپ بھاڑ میں خود جاؤ گے یا میں ڈراپ کر کے آؤں۔ جس طرح جینے کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح آخرت کے لیے نماز اور قرآن ضروری ہے۔ جو خاتون عورت فرض عبادت کے بعد شوہر کی خدمات اور گھر کا کام کرتی ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں اے مغفرت استغفار اللہ کہتے ہیں اور ان کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں جب تک وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ مرے ہوئے باپ کے لیے دعائیں کرنے والے سن لے، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں باپ کی بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیا تو باپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وراثت میں بہن بیٹی کا حق ہے، جب تک نہیں دو گی تمہیں بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ علی دین کی خاطر آن بنا دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ گھرانہ تو دیکھیے مولا علی کا، ارے دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہے اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ گواہ وقت خدا ہی دے گا۔ امام کے قاتل بخشے نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے 70,000 کو سزا دی اور حسین کے بدلے 1,00,000 کو سزا دوں گا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھا ہوا تحریر ہے۔ کون کہتا ہے تیرے در سے مانگنے والا غریب ہوتا ہے یا غریب نواز جو تیرے در وقت پہنچ جائے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔
دعائیں مل جائے آپ سب کی بس وہی کافی ہے، دعائیں تو قیمت ادا کرنے پر مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا۔ اللہ ہمارے علم کو عمر میں روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو مصیبت پریشانی بلا سے محفوظ رکھیں اور علم دین سکھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبتوں میں گھری زندگی کا راز۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد عورت پر آزمائشوں اور مصیبتیں آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر اور آزمائش پر۔ صبر کے نتیجے میں اس کے گناہ دھلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فجر اور عشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے تو ضرور کلوں کے بال گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری 61:5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رضی زندگی میں پریشانیاں چاہے کتنی ہو، فکر کرنے سے اور زیادہ ہوتی ہے، خاموش ہونے سے بالکل کم، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کو شکر ادا کرنے سے خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھو کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔